اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال بیان فرمایا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسن و جمال دنیا میں نہیں دیکھا۔ آپ کے سامنے چاند کا حسن و جمال بھی ماند پڑ جاتا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ ہم نے ایسی پاک صورت پہلے کبھی نہ دیکھی نہ آئندہ دیکھیں گے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں مبالغہ آرائی نہیں تھی، وہ نہایت صاف گو تھے، حقائق پر مبنی گفتگو کرتے تھے، اس لیے ان بیانات میں شاعری اور مبالغہ آرائی نہیں پائی جاتی بلکہ حقیقت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال میں بے نظیر بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی جبین مبارک دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمال عطا فرمایا تھا۔ جمال کو حسن پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ حسن رنگ کی سفیدی، جاذبیت اور ظاہری نقشے کے خوبصورت ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ جمال مجموعہ قد کے تناسب، اعضاء کے جوڑ بند کے درست ہونے اور اپنی جگہ موضوع ہونے کو کہتے ہیں۔ گویا جمال جسم کے ہر حصے کے بے مثال ہونے سے عبارت ہے کہ ہر عضو اتنا کامل ہو کہ اس کے آگے کمال کا تصور تک نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جمال عطا فرمایا جیسا کائنات میں کسی بھی فرد کو نہ عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب آپ کا سراپا بیان کرتے ہیں تو ہر ایک عضو مبارک کی تعریف کرتے ہیں کہ بال مبارک ہلکا سا گنگرالا پن لیے ہوئے بے مثال تھے، دندان مبارک آبدار موتیوں کی مانند تھے، سفید ملی چہرے کے ساتھ چمکدار دانت یوں لگتے جیسے یاقوت کے صندوق میں درنایاب ہو۔ آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمگی تھیں جن میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے، بصارت اس قدر طاقتور کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سریا پر ستاروں کے جھرمٹ میں 11 ستاروں کو صاف اور واضح دیکھ لیتے۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، سر مبارک بڑا تھا، ناک مبارک لمبی اور خمیدہ تھی، سینہ اور پیٹ برابر تھے۔ سینہ مبارک کے اوپر والے حصے اور کندھوں میں چند بالوں کے سوا بدن مبارک پر بال نہیں تھے۔ پاؤں مبارک کے تلوے اتنے بھرپور اور ہموار تھے کہ زمین پر پاؤں کے نشانات میں یکسانیت ہوتی۔ جسم مبارک کا بالائی حصہ لمبا تھا، جب محفل میں تشریف فرما ہوتے تو سب سے نمایاں نظر آتے۔ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا اور نیز رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے جیسا کہ چونا ہو اور نہ بالکل گندم گو کہ سامنا پنا جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن، پر نور اور ملاحت لیے ہوئے تھے۔ حضور کے بال مبارک نہ پیچیدہ تھے نہ سیدھے تھے بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن تھا۔ 40 سال کی عمر ہونے پر اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا۔ اس مدت کے درمیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور پھر 60 سال کی عمر میں حضور کا وصال ہوا۔ حضور کے وصال کے وقت آپ کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ ابراہیم بن محمد جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں یعنی پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جب حضور اقدس کا حلیہ بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور نہ تو بالکل دراز قامت تھے، نہ زیادہ پستہ قد تھے، میانہ قد تھے۔ آپ کے بال مبارک نہ بالکل پیچیدہ تھے نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ نہ آپ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے والے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہوتی تھی۔ حضور اقدس کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ آپ کی مبارک آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔ بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں اور ایسی ہی 2 مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر بازو
پنڈلیوں وغیرہ کے علاوہ کہیں بال نہیں تھے۔ آپ کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ آپ کے ہاتھ اور قدم مبارک پر گوشت تھے۔ جب آپ تشریف لے جاتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے، گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہوں۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو اپنے پورے بدن مبارک کو پھیر لیتے، یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس طرح دوسرے کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کرنے والے تھے۔ آپ سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ آپ کو جو شخص یکا یک دیکھتا مرعوب ہو جاتا، البتہ جو شخص پہچان کر میل جول رکھتا تھا وہ آپ کے اخلاق کریمہ کا گھائل ہو کر آپ کو محبوب بنا لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اقدس جیسا با جمال با کمال نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھوں گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔